پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو عید الاضحیٰ کے بارے میں بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کو بقرعید کہنا غلط ہے، کیونکہ ہم لوگ جو بقرعید کہتے ہیں سورہ بقرہ کا ذکر میں نے کیا تھا، تو سورہ بقرہ کا جو ذکر ہے، بقرہ کے معنی جو ہیں وہ عربی میں گائے کے ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی غیر مسلمان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے اس کو بقرعید، بقری عید یا بقرہ عید کہنا غلط ہے۔ ہمیں اس کو عید الاضحیٰ یا فیسٹیول آف سیکریفائس یا عید قرباں یا صرف عید، یہ ہمیں کہنا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا اس سلسلے میں نے سورہ بقرہ کا ذکر کیا تھا، اس کا قربانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا عید الاضحیٰ سے لینا دینا نہیں، وہ میں نے بقر کے معنی سمجھانے کے لیے اس واقعے کا ذکر کیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ جہاں تک یہ قربانی کا سوال ہے، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور وہ ایک الگ پوری کہانی ہے، اور کیسے ہوا، وہ کس طرح سے ہوا، اس ویڈیو میں اس پر نہیں جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں خاص طور سے میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو 3 حصے لگانے کی بات کی جاتی ہے، کہ یعنی جب آپ اس قربانی کو کرتے ہیں تو آپ اس میں 3 حصے لگاتے ہیں، اور 3 حصے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک حصہ آپ کو اپنے لیے رکھنا ہے، ایک اپنے عزیز اور اقارب میں بانٹنا ہے، اور ایک غربا کو تقسیم کرنا ہے، یعنی غریبوں کو آپ کو بھیجنا ہے۔ اب اس کو اگر ہم لوگ آج کل جو میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں، میرے بچپن سے جیسے چل رہا ہے وہ یوں چل رہا ہے کہ ایک حصہ تو ہم اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں، دوسرا حصہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے عزیز اور اقارب کے یہاں بھیجتے ہیں، اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے نکال دیتے ہیں۔ جو دوسرا حصہ ہم عزیز اور اقارب کے یہاں بھیجتے ہیں، اپنے دوستوں کے یہاں بھیجتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں بھیجتے ہیں، اس کے بدلے میں وہاں سے بھی ایسے ہی حصہ ہمارے یہاں آتا ہے، کیونکہ وہ بھی صاحب حیثیت ہیں، وہ بھی قربانی کراتے ہیں۔ تو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پتہ لگا کہ ایک بکرے میں اگر 15 کلو کا گوشت نکلا اور 5 کلو آپ نے اپنے عزیز اقارب کو بھیجا تو وہاں سے 7 کلو واپس آ گیا۔ اگر ہم اس پورے سیکوینس کو الٹا کر کے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ صرف ایک حصہ ہم کھا سکتے ہیں اور 2 حصہ ہمیں رشتہ داروں میں اور یا غریب میں بانٹنا ہے، تو جو آپ کے گھر تو ڈبل حصہ آ گیا، یعنی 5 کلو وہ آپ کا اور 7 کلو یہ دوسرے اپنے دوستوں کے یہاں سے آپ کے آ گیا، آپ کے پاس 12 کلو آ گیا، یعنی غربا کو آپ نے کتنا تقسیم کیا؟ صرف 3 kg، 3 کلو۔ کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ قربانی کا تو خاص طور سے جو وجہ ہے ہم لوگوں کے ہاں، کہ خاص ایک وجہ یہ ہے کہ غربا کو اس کا فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو دوسرا حصہ جس کی بات کی جاتی ہے کہ جو ہمارے عزیز اور اقارب میں ہمیں بانٹنا چاہیے، اصل میں وہ مستحقین عزیز اور اقارب ہونے چاہیے جو خود قربانی نہ کرا سکتے ہوں، لیکن ہم لوگ یہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں قربانی ہوئی، بکرے کی 4 رانیں نکلی تو ہم نے اپنے 3 بھائی تھے، 3 بھائیوں کے بھیج دی، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے قربانی کرائی، ہمارے یہاں بھیج دی۔ اب جو وہاں سے آیا یہ یہاں، اس کو ہم نے اپنے اوپر جائز کر لیا کیونکہ یہ تو میرے بھائی کے یہاں سے آیا ہے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے میری نگاہ میں، اس سے ہم غریبوں کا حق مار رہے ہیں۔ اس سیکوینس کو الٹا کر کے سمجھیے کہ قربانی کے حصے میں سے صرف ایک حصے پر تمہارا حق ہے، باقی 2 حصے پر تمہارا حق نہیں ہے۔ تو جو دوسرا حصہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھیجا اور آپ کے یہاں واپس لوٹ کر کے آیا، اس پر آپ کا حق کیسے بنا؟ اس قربانی میں یہ خاص خیال رکھیے گا، میری آپ سے التجا ہے کہ پہلی بات تو آپ اس کو بقرعید نہیں کہیں گے، آپ اس کو عید الاضحیٰ کہیں گے، عید قرباں کہیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ قربانی کے ایک حصے پر آپ کا حق ہے، 2 حصوں پر آپ کا حق نہیں ہے۔ یہ نہیں کوئی طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو وہاں بھیج کر کے وہاں سے واپس منگوا لیا۔ یہ جو ہم لوگوں نے میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ جو ہیلے نکالے جاتے ہیں، اس کو اگر الٹا کر کے سمجھ لیجئے، لوگ سمجھانے والے تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب 1/3 حصہ غریبوں کا ہے، تو 1/3 حصہ غریبوں کا ہے تو ساتھ میں یہ بھی تو ہے کہ 1/3 حصہ آپ کا ہے، تو غریبوں کا تو آپ نے بات سمجھ لی کہ 1/3 حصہ ہے، میں نے 1/3 حصہ دے دیا، لیکن آپ کا بھی تو 1/3 تھا، تو آپ نے 2/3 کیسے لے لیا جو آپ کے دوستوں کے حساب کو واپس آیا؟ تو جو صاحب نصاب نہیں ہے، سمرتھون نہیں ہے، جس کے یہاں قربانی نہیں ہوتی ہے، وہ رشتہ دار آپ کا، آپ اس سے حصہ بھیج سکتے ہیں پہلے، لیکن جس کے یہاں خود قربانی ہوتی ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کے یہاں کے اوپر بھی قربانی ہو رہی، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 ران اس کے یہاں بھیجی، 1 ران اس نے آپ کے یہاں بھیج دی، اور آپ نے اس ران کو حلال سمجھ کر کے کہ ہاں صاحب یہ تو اب میرے حق کا ہو گیا، غریبوں کا 1/3 میں نے نکال دیا۔ تو جب غریبوں کا 1/3 ہے تو آپ کا بھی تو 1/3 تھا، آپ کا 2/3 کیسے ہو گیا؟ اس کا خیال رکھیے، یاد رکھیے کہ یہ جتنے بھی ہمارے تہوار ہیں، جتنے بھی اسلام میں تہوار بنائے گئے ہیں، اس میں خاص طور سے غربا اور مساکین کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہی دین ہے اصل، اس دین کا خیال رکھنا ہے ہم سب کو۔ خدا حافظ۔